تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. علماء کرام، مہمانان کرام اور عزیز بچوں، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ ہم لوگ اس جلسے کے اندر جمع ہیں. یہ قرآن پاک کی نسبت سے رکھا گیا ہے. اللہ کا کلام پڑھانے والے، اللہ کا کلام پڑھنے والے یہاں پر جمع ہیں، اور جو لوگ ان سے محبت رکھنے والے ہیں اور تعلق رکھنے والے ہیں وہ لوگ یہاں پر جمع ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے کلام سے محبت اور اللہ کے کلام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ کے کلام کی محبت ہو اور اللہ کے کلام کی عظمت ہو. قرآن پاک کو اللہ جل شانہ نے نازل فرمایا، اور جس مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا وہ مہینہ سب سے افضل بنا دیا اللہ تبارک و تعالی. جس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا وہ رات اللہ تعالی نے 1000 مہینوں سے بہتر بنا دی. شب قدر جس جگہ پر قرآن پاک نازل کیا گیا وہ جگہ سب جگہوں سے بہتر ہے. وہاں پہنچ کر کے حج ادا کرتے. اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن پاک جن لوگوں کو سکھایا وہ صحابہ اکرام پوری امت کے اندر سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں. اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک جس امت کو عطا فرمایا وہ امت سب امتوں سے بہتر ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کہ قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. تو قرآن پاک کو ہمیں سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. قرآن پاک کا ایک حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں کہ اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کم سے کم 1 پارہ روزانہ پڑھنا چاہیے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کم سے کم 1 پاؤ سپارہ روزانہ پڑھ لیں. اگر ایک پارہ پورا نہیں پڑھ سکتے 1 پاؤ کم سے کم ضرور پڑھ لیں روزانہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک ہم کو عطا فرمایا. اس کا ایک حق تو یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ اللہ کا کلام ہے. بہت سے لوگ اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے. اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مانتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تم بھی صاحب زبان ہو، تم بھی شاعر ہو، تم بھی عربی داں ہو. ایسا ہی کلام بنا کر کے لاؤ. اور وہ نہیں لا سکے، عاجز ہو گئے. قرآن معجزہ ہے، عاجز بنا دیا قرآن پاک نے، نہیں لا سکے. ان کو ماننا پڑا کہ واقعی اللہ کا کلام. تو قرآن پاک پر ایمان لانا بھی ضروری اور اس کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے. قرآن پاک کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں، اور ایک حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے ہمارے لیے. اب ماشاءاللہ آپ کے ہر گاؤں میں علماء پیدا ہو گئے. اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ایک عالم سے کہیں کہ حضرت ہماری اس مسجد میں آپ روزانہ ایک صفحہ تفسیر بیان فرما دیا کریں. اگر وہ عربی جانتے ہیں اور عربی میں پڑھ کر کے اور آپ کو اردو میں سنا سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے. ورنہ اب تو ماشاءاللہ اردو میں ترجمہ آ گیا قرآن پاک کا، حاشیے پر تفسیر بھی لکھی ہوتی ہے، خاص باتیں اس میں سمجھا دی جاتی ہیں. تو اگر روزانہ 1 صفحہ ترجمے کا آپ کو سنایا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے. اگر کسی دوست کا خط آ جائے تو جب تک کہ ہم اس کو سمجھ نہیں لیتے چین نہیں آتا. اردو نہیں جانتے، اردو والے کے پاس جائیں گے،
ہندی نہیں جانتے ہندی والے کے پاس جائیں گے، انگریزی نہیں جانتے انگریزی والے کے پاس جائیں گے۔ بھائی یہ پڑھ کے سنا دو کیا بھیجا ہے میرے دوست نے خط لکھ کر۔ اللہ جل شانہ نے ایک محبت بھرا کلام آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن سمجھنا مستقل ایک فرض ہے، ایمان رکھنا مستقل ایک فرض ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا مستقل ایک حق ہے قرآن پاک کا، اور اس کو سمجھنا مستقل ایک حق ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ مستقل ایک حق ہے۔ پڑھنا اور سمجھنا ہے اس لیے کہ ہم قرآن پاک کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب سب لوگ جمع ہو جانا فلاں دن قرآن خوانی ہوگی، قرآن پاک پڑھ کر بخشتے، ثواب کا ہم انکار نہیں کرتے، ثواب پہنچتا ہے، لیکن اصل تو فائدہ اس وقت ہوگا جب کہ وہ آدمی زندگی میں عمل کرے گا۔ قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ زندگی میں اس کے مطابق عمل کیا جائے، اپنی زندگی کو قرآن پاک کی روشنی میں گزارا جائے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کو فضیلت قرآن کی وجہ سے ملی، اور قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، سب انسانوں کے لیے ہدایت قرآن سے ملے گی، کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہوں، کسی بھی خاندان کے رہنے والے ہوں، سب کو روشنی قرآن سے ملے گی۔ آپ اندھیرے میں جا رہے ہیں، آپ کا پاؤں اگر اندھیرے میں کانٹے پر پڑ گیا تو کانٹا لگ جائے گا، آپ کا پاؤں اگر پتھر سے ٹکرا گیا ٹھوکر لگ جائے گی، آپ کا پاؤں گڑھے میں گر گیا آپ کو تکلیف ہو جائے گی، لیکن اگر آپ ٹارچ لے کر جا رہے ہیں، روشنی لے کر جا رہے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ادھر پتھر پڑا ہوا ہے اس سے بچ جائیں گے، ادھر کانٹا پڑا ہوا ہے اس سے بچ جائیں گے، ادھر گڑھا ہے اس سے بچ جائیں گے۔ تو قرآن پاک کی روشنی میں اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اچھا کام ہے، اور قرآن پاک کی روشنی میں آپ صحیح عمل کر پائیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک کا ایک نام فرقان بھی ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ حق اور باطل میں فرق بتلانے والا ہے، جائز اور ناجائز میں فرق بتلانے والا ہے، حلال اور حرام میں فرق بتلانے والا ہے۔ تو قرآن پاک کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، اس کے مطابق ہم عمل کریں، یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ یہ سارے حق ہم کو ادا کرنا ہے، ورنہ یہ قرآن پاک اللہ کے دربار میں ہماری شکایت کرے گا، القرآن حجت لک وعلیک، یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ اگر تم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو یہ قرآن تمہارے خلاف حجت کرے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہو ہم تو ان کی سفارش سے کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے اللہ جل شانہ سے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اللہ تعالیٰ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا لہذا ان کو عذاب دیجیے، بجائے سفارش کرنے کے اور شفاعت کرنے کے عذاب کی سفارش کریں گے، اس وجہ سے کہ آپ نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن پاک کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، ایک حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں، ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ایک حق یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی روشنی میں عمل کریں۔ یہ سب قرآن پاک کے حق ہیں، ان پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی روشنی میں عمل کر کے عزت حاصل کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے بہت سو کو سر بلند کریں گے، عزت عطا فرمائیں گے، اور بہت سو کو ذلیل و خوار کریں گے۔ جو لوگ قرآن پاک کو چھوڑ دیں گے اللہ جل شانہ ان کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ آج جو مسلمان ذلت اور پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اس کو بند کر کے جزدان میں رکھ دیا، کبھی کبھی اس کو کھولتے ہیں، کبھی کبھی پڑھتے ہیں۔ یہ تو روزانہ پڑھنے کی چیز ہے، یہ تو اس لیے کہ ہم اس کی روشنی میں زندگی گزاریں، اس کی روشنی میں عمل کریں، اس لیے قرآن پاک آیا ہے۔ دور حاضر میں اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو مرتد بنا دیا جائے، اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو دین سے پلٹ دیا جائے۔ ایسے نازک حالات کے اندر ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم اس کی فکر کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے بچے دین پر قائم رہیں۔ دین پر کیسے قائم رہیں گے؟ اس کے لیے آپ کو محنت اور کوشش کرنا پڑے گی۔ ہمارے اور آپ کے ماں باپ نے یہ محنت کی، کوشش کی کہ ہمارے بچے دین پر قائم رہیں، اس کا یہ اثر ہے کہ آج ہم لوگ مسلمانوں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں اگر غفلت کی زندگی گزاریں گے تو ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ آج جگہ جگہ معلوم ہو رہا ہے آپ کو، کہیں پر لوگ مرتد ہو گئے، دین سے پلٹ گئے، گاؤں کے گاؤں مرتد ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے دل میں دین کی عظمت نہیں بٹھائی، ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہمارا دین کتنا قیمتی ہے، ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے، ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہمارا دین کتنا کمال والا ہے، کامل مکمل دین ہے، ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہمارا دین کتنا جامع ہے، ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہمارے دین میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا کمالات ہیں، کیا کیا اچھائیاں ہیں۔ اگر دین کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا کہ ہمارا دین کتنا کامل اور مکمل ہے، ہمارا دین کتنا آسان ہے، ہمارے دین میں کیا کیا خوبیاں ہیں، تو آپ دوسروں کی چیزوں پر رال نہیں بہاتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس اتنی قیمتی چیز موجود ہوتے ہوئے، دین موجود ہوتے ہوئے، اسلام موجود ہوتے ہوئے، آج ہم دوسرے کی چیزوں پر رال بہا رہے ہیں، کہیں فیشنوں کو اختیار کر رہے ہیں، کہیں دوسروں کے رسم و رواج کو اختیار کر رہے ہیں، کہیں دوسروں کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں، اور اللہ کا بھیجا ہوا دین جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔